اس کے پاس ایمان ہے لیکن حسن ویسا نہیں ہے جس کے پاس ایمان نہیں. اگر اس کے پاس ویسا حسن نہیں ہے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس بادی سے تم نکاح کرو، اس آزاد عورت سے نکاح نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، برادران ملت اسلام میں ایمان سب سے فرسٹ قرار دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں حافظ تو نہیں ہوں کہ ساری آیتیں پڑھ کے بتا دوں، لیکن میں اس کے مفہومات آپ تک پہنچا رہا ہوں. برادران ملت اسلام میں غور و فکر کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، اب تم نکاح اگر کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اخلاق کی بنیاد پر، کیریکٹر کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر سلیکشن کرو. اور اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے کہ زانیہ کا نکاح زانی کا نکاح زانیہ کے ساتھ، نیک مومن کے ساتھ کسی بد کردار کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فتویٰ. کسی شرابی کے ساتھ کسی نمازی کا نکاح نہ ہو پائے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. کسی بے ایمان کے ساتھ کسی ایماندار کا نکاح نہ ہونے پائے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. ہم کہاں کر رہے ہیں یہ چیز؟ اور جس کے نتیجے میں جو چیز بحران ہمارے نظروں کے سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ برادران ملت اسلامیہ، ہم تو دنیا کے اصول اور ضابطے پر نکاح کر رہے ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے پہ نکاح کر رہے ہیں. اچھا چلو وہ ہمارے مالداری کے حساب سے پھٹ بیٹھتا ہے، چلو وہاں نکاح. ہماری جو ہے برادری کے حساب سے پھٹ بیٹھتا ہے، وہاں نکاح کر لیتے ہیں. نہیں برادران ملت اسلامیہ، اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ تقوی، جو زیادہ پرہیزگاری والا ہے، جو اللہ کا خوف سے لے کے اندر رکھتا ہے، وہ سب سے زیادہ عزت دار ہے اللہ کے نزدیک. برادران ملت اسلامیہ، جب ہم اپنا معیار یہ بنا لیں تب جا کر کے ہماری زندگیاں کامیاب ہوتی ہیں. قرآن کا دیا ہوا معیار ہے، اور قرآن کے دیے ہوئے معیار سے اگر ہٹ کر کے ہم نے کوئی کام کیا تو برادران ملت اسلام میں وقتی طور پر فائدہ ضرور نظر آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اتنے نقصانات ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں. اس لیے برادران ملت اسلامیہ، ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے. میرے نبی نے بڑا سادہ لہجے میں کہا کہ نکاح میری سنت، نکاح میری سنت ہے. اور سنت کہتے ہیں کس کو ہے؟ سنت کہتے ہیں نبی کے طور طریقے. نبی نے جو کیا وہی ہمارے لیے عمل کے قابل ہے، ورنہ باقی ساری چیزیں جو ہے لہو و لعب ہو سکتی ہے. اب رسم و رواج کی باتیں آ جاتی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس رسم سے شریعت میں کوئی تصادم نہ پیدا ہو، یعنی جس رسم سے شریعت میں کوئی نقصان نہ پیدا ہو، اس رسم پر کوئی اور کوئی اس رسم پر روک نہیں. لیکن جس رسم کی بنیاد پر اسلام کا شیلانہ بکھر رہا ہو، جس رسم کی بنیاد پر اسلام کو تہدید کیا جا رہا ہو، جس رسم کی بنیاد پر اسلام کو پیروں تلے رودا جا رہا ہے، اس رسم پر شد باب لگانے کا حکم قرآن اور حدیث. اس لیے برادران، اسلام یہ نہیں کہتا کہ رسم نہ کرو، اسلام کہتا رسم کرو لیکن دائرے میں رکھ کر کرو. اگر دائرے سے باہر جاؤ گے اللہ کا حکم نافذ ہوگا تمہارے اوپر. حدیث مصطفیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تمہارے اوپر نافذ ہوں گے. اور اگر تم اس فرمان کو کراس کر جاؤ گے تو تم آزاد کے مستحق قرار دیے جاؤ گے. گویا ہم اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ کی باتوں کو ہم نہیں. اس لیے برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اپنی زندگی کو بڑا سینسیٹیو رکھ کر کے بڑا محفوظ بنا کر کے چلنا ہوگا. اب محفوظ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا علم رکھیں اپنے پاس، حدیث کا علم رکھیں اپنے پاس برادران ملت اسلامیہ، اور اپنے بچوں کے اندر اس کو عام کر دیا جائے. اتنا عام کر دیا جائے، اتنا عام کر دیا جائے کہ بچوں کے زبان پر دین کا علم یوں جاری ہونے لگے کہ برادران ملت اسلامیہ راہ چلتے ہوئے اگر کوئی انسان خطا کرے تو میرا بچہ یہ کہہ سکے کہ آپ گناہ کریں.
برادران ملت اسلامیہ، اس طرح دین کو جب ہم اپنے بچوں کے زبان پر جاری کر دیں گے تب جا کر کے ہمارا معاملہ آسان ہو سکتا ہے۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ٹاپک، یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر گفتگو کیا جائے تو بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، صرف ایک سنت کا ہلکا سا معیار میں نے پیش کیا کہ میرے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا، اور اس کا ایک معیار ہے قرآن و حدیث۔ اس معیار کے مطابق جب ہم کریں تو پھر سارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنت کو میرے نبی نے کس طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ سنت ہے، اور سنت پہ عمل کرنے سے ہمیں ملتا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی فہو لہ اجر 100 شہیدا۔